يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے فرعون کے تکبر کو بیان فرمایا اور فرعون کی قوم کی بے عقلی کو بیان فرمایا کہ فرعون نے اپنی دولت کے اوپر اپنی بادشاہت حکومت کی اقتدار میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیچ سمجھا، ان کو بے قدر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور فرعون کی قوم جو تھی اس نے بھی فرعون کی اطاعت کی۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، پھر فرمایا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے قوم فرعون سے پھر انتقام لیا، سب کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو گزرا ہوا قصہ بنا دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان کو مثال بنا دیا۔ اب یہ جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یصدون، یہ بھی اللہ پاک نے اب دلیل نقلی کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین کے شبہات کے جوابات بھی ہوں گے اس میں، اور نیز یہ اب دلیل نقلی بھی ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں پھر میں آج سمجھاتا ہوں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یصدون، فرمایا اور جب کہ بیان کیا گیا ابن مریم کی مثال کو، مثلا، اور جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، ابن مریم سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اذا قومک منہ یصدون، تو فوراً آپ کی قوم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مراد مشرکین قریش، آپ کی قوم منہ، اس سے یعنی اس ابن مریم کی مثال سے، یصدون، مارے خوشی کے تالیاں بجانے لگتے ہیں، مارے خوشی کے تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ سمجھ آئی جی؟ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کی جاتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو فوراً آپ کی قوم منہ، اس مثال سے، یصدون، مارے خوشی کے تالیاں بجانے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی میرے پیغمبر کوئی بات بیان کی جاتی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، تو آپ کی قوم یعنی مشرکین قریش خوشی کے مارے باہر آ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں، شور مچاتے ہیں، یہ خوشی کے مارے تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا اس کا ربط کیا ہے، پیچھے ربط کے اندر ہی ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان آیتوں کا ما قبل سے 4 طرح کا ربط مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ کتنی طرح کا ہے جی؟ 4 طرح کا ربط ہے اس کا ما قبل کے ساتھ۔ سب سے زیادہ مناسب جو ربط لگایا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا ربط اس کا جو لگایا گیا ہے وہ یہ ہے،
یہ پیچھے آیت گزری ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آیت نمبر 45 ہے یہ، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں کو پوچھو، جس میں مجازن سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ پاک نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنایا ہے یعبدون، جس کی عبادت کی جائے؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے، آیت نمبر 45 سے ثابت ہو گیا کہ کسی نبی کی شریعت کے اندر غیر اللہ کو معبود بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اس پر اب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، مشرکین قریش نے اعتراض کیا۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ بابا تم ہمیں کہتے ہو کہ کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو پھر یہ جو عیسائی ہیں، یہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی بھی تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں وہ بھی معبود بننے کے لائق نہیں تھے، جیسا کہ تم ہمارے معبودوں کے متعلق کہتے ہو، جیسا کہ تم ہمارے معبودوں کے متعلق کہتے ہو کہ وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر ہم راضی ہوں گے کہ ہمارے معبود اور عیسیٰ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ ہوں گے، ہم راضی ہیں بس۔ کہ تم ہمارے معبودوں کے متعلق کہتے ہو کہ یہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے، تو عیسائیوں نے بھی کس کو بنایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا ہے؟ معبود بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یا تو پھر ان کو بھی کو، تو اللہ پاک نے اس شبے کا یہاں پہ ازالہ فرمایا ہے، اس شبے کا اللہ پاک نے جواب دیا ہے اگلی آیات کے اندر جا کے ہے، یہ آیت نمبر 64 ہے جی، دیکھیں یہ پورا ایک ہی حصہ ہے، یہ جو رکوع ہے نا 64 دیکھیں، ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر یہ قوت گویائی جب اللہ پاک نے بخشی، چھوٹے سے بچے تھے دودھ پیتے، اس وقت حضرت کو اللہ نے قوت گویائی بخشی، قوم کے سامنے جب ان کی والدہ گود میں اٹھا کے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئی، تو قوم نے کس تہمت سے، کون سی تہمت؟ زنا کی تہمت لگائی مریم علیہ السلام پہ، الیاذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو کیا دی؟ قوت گویائی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ اعلان کیا تھا کہ بے شک اللہ وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے کو، اپنی امت کو نہیں کہا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ بعد میں باغی مولویوں نے، علماء نے ان کی عبادت کرنا اور کروانا شروع کر دی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، مشرکین نے کیا اعتراض کیا تھا کہ اگر ہمارے معبود عبادت کے لائق نہیں ہیں، اعتراض انہوں نے یہ کیا، تو پھر تو عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی کہو، ٹھیک ہے؟ جس طرح تم ہمارے معبودوں کے متعلق کہتے ہو۔ اللہ پاک نے اس کا جواب کیا دیا، اس شبے کا ازالہ کیا، آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیا تھا، وہ تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ جو ہے وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی کیا کرنی ہے؟ ہاں، کولی فیلی مالی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ جو رستہ ہے صرف اسی کی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک روایت اس کا یہ ہے پیچھے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا سے، کہ کسی نبی کی شریعت کے اندر بھی غیر اللہ کو معبود بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مشرکین نے پھر کیا کیا؟ اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت عیسائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی کہو کہ وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ ایک ربط یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ربط یہ بھی دھیان سے سمجھنا،
ربط سارے ہی اچھے ہیں، جس نے بھی بیان کیا ہے، جس نے بھی گزشتہ آیات کے ساتھ ربط لگائے، سب ربط اچھے ہیں۔ یہ اس کا لیکن ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال تو آپ کی قوم اس سے کیا بنتی ہے؟ تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں۔ اچھا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کے متعلق کہتے ہو کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، او وہ دیکھو ذرا عیسائیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تم کہتے ہو کسی نبی کی شریعت کے اندر عبادت کرنا، کسی کی غیر کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، او دیکھو اب کہو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ وہ معبود ہیں، معبود بنائے گئے، ان کی عبادت ہوتی ہے، سمجھے؟ پھر تالیاں بجاتے تھے، یہ تالیاں خوشی کے مارے کہ اپنی بات ان کے اوپر خود ہی لگ گئی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو یہ کیا کرتے تھے؟ ہیچ کرتے تھے، ستاتے تھے، تانے دیتے تھے۔ ایک اس کا ربط ہوا، دوسرا ربط سمجھو، اللہ اکبر۔ سورت انبیاء میں ہے، اللہ پاک نے وہاں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ کون سی سورت ہے؟ سورت الانبیاء ہے۔ اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک تم اور وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تم اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مشرکوں کو خطاب ہے وہاں۔ اچھا، یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک مشرک تھا مکہ کا، عبداللہ بن الزباری اس کا نام تھا۔ جب اس نے یہ آیت سنی سورت انبیاء کی تو یہ ابتدا میں یہ کافر تھے، ابتدا میں کیا تھے؟ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ عبداللہ بن الزباری نام تھا۔ سورت انبیاء کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بلا شبہ اے مشرکو تم اور وہ ہستیاں جن کی تم کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو، دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اچھا، جب یہ آیت اس نے سنی تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس کا بڑا زبردست جواب ہے، میرے پاس اس آیت کا بڑا زبردست جواب ہے، یہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں بڑا زبردست جواب ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ تمام معبود غیر اللہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے تو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو کیا وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے؟ کیوں انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان کے سامنے بڑی پاکیزگی کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ نبی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کے تھے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مشرکین نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی دلیل پکڑی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے معبود اور ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی، یہ دونوں مل کر جہنم کے اندر جائیں گے، تو جس عیسیٰ کا تم ہمارے سامنے تذکرہ کرتے ہو، عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی معبود بنائے گئے، اور یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی معبود، اس کا مطلب وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ بات سن کر قریش جو تھے یہ بڑا خوش ہوئے، واہ بھائی واہ، کیا اس نے دلیل دی ہے، کیا مسلمانوں کو اس نے پھنسایا ہے، بڑا خوش ہوئے، انہوں نے تالیاں بجائی۔ یہ آیا ہے نا آیت میں اذا قومک منہ یصدون، ہمارے خوشی کے تالیاں بجاتے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام پھر اچھے ہیں؟ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ یعنی تم تو کہتے ہو عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بڑے نبی تھے، وہ پیغمبر تھے، ہمارے معبود تو چلو نبی بھی نہیں تھے، اب بتاؤ عیسیٰ اچھے ہیں یا ہمارے معبود اچھے ہیں؟ کہ وہ تو نبی بھی بن گیا تمہارے بقول اور معبود بنایا گیا، پھر بھی تمہاری اسی آیت کے بقول کہاں جائیں گے؟ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، جہنم کے اندر ہے۔ تو پھر اب بتاؤ ہمارے معبود اچھے ہوئے، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہوئے؟ تو اگر عیسیٰ کے معبود ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ میں جائیں گے العیاذ باللہ، تو ہمارے معبود اگر جہنم کے اندر چلے بھی گئے نا تو کوئی بات نہیں، ہمیں پھر منظور ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس کا جواب اللہ پاک نے سورت انبیاء کی اسی آیت کے آگے جا کے جواب دیا، آیت نمبر 101 کے اندر اللہ نے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جو
سبقت کر گئے ہیں، نیکیوں کے اندر سبقت کر گئے ہیں، توحید کے اندر سبقت کر گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک عنہا مبعدون، اللہ نے فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ اے مشرکو تم اور جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ لوگوں کے متعلق میں نے کہا ہے جو خود بھی شرک کرتے تھے اور لوگوں سے کرواتے بھی تھے، جب دنیا میں جب مر گئے، ٹھیک ہے، خوار ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی قبروں کو پوجا کرنا، پکارنا، ان کی قبروں کی عبادت کرنا کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شرک کرتے بھی، کرواتے بھی، اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، اور جب مر گئے لوگوں نے ان کو کیا بنانا شروع کر دیا؟ معبود بنانا شروع کر دیا۔ اور جو نبی ہوں گے، جو ولی ہوں گے، اللہ نے فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ وہ جہنم سے کیا رکھے جائیں گے؟ دور رکھے جائیں گے۔ جہنم سے دور رکھنا درکنار، جہنم کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے۔ یہ جو میں نے آیت کہی ہے نا، بلا شبہ اے مشرکو تم اور تمہارے معبود دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں خود بھی شرک کرتے تھے اور دوسروں سے کرواتے بھی تھے اور اپنی عبادت کروایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وگرنہ جن نبیوں کو، جن ولیوں کو دنیا کے اندر معبود بنایا گیا، اللہ پاک ان سے یہ الزام بھی ختم کروائیں گے کل قیامت والے دن۔ جن لوگوں نے یہ داغ دھبا لگانے کی کوشش کی کہ فلانے نبی نے، فلانے ولی نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہمیں معبود بنانا، اللہ پاک ان کی یہ سوال کا بھی جواب اللہ پاک ایک بہت بڑی عدالت لگائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ پاک اس الزام سے بھی بری کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نہیں بیان فرماتے؟ مکمل اللہ پاک نے سورۃ مائدہ کے آخر میں رکوع اللہ نے بیان فرمایا عیسیٰ کے متعلق۔ اللہ سوال کریں گے کیا تو نے کہا تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد میری عبادت کیا کرنا، میری ماں کو الہ بنا لینا، مجھے الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر اللہ کا مفسرین فرماتے ہیں کانپ اٹھیں گے کہ اللہ سے فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میں وہ بات کس طرح کر سکتا ہوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور اگر میں نے وہ بات کی بھی ہوتی کہ اللہ کے سوا مجھے معبود بنا لینا، یا اللہ تجھے علم ہوتا، یا اللہ میں تو دنیا سے چلا گیا تھا، میرے بعد انکا انت علام الغیوب، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یا اللہ میں نے ایسی بات بالکل نہیں کی۔ اللہ پاک الزام سے بری کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ قرآن میں کتنی آیتیں بیان کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو معبود بنائے گئے، اللہ ان کو بھی کھڑا کریں گے کل قیامت والے کہ تم بتاؤ کیا زندگی کے اندر کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں معبود بنانا؟ سارے کام اٹھیں گے، اللہ ہم وہ بات کس طرح کر سکتے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے؟ اللہ ہم تو انہیں یہی بتا کے گئے کہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنا؟ اللہ کی کرنا۔ سارے نبیوں سے سوال کیا جائے گا، سارے نبی مل کر کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، جو نیک ولی نبی جن کو معبود بنایا گیا وہ نہیں، ہاں جو برے جنہوں نے خود بھی شرک کیا اور دوسروں سے کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کیا کرنا، عبادت کرنا، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو مشرکین نے جب وہ سورۃ انبیاء والی آیت سنی تو خوش ہوئے بڑے۔ یہ تو آیت انہی کے خلاف ہے کہ عیسائیوں کو بھی کیا، وہ عیسائیوں نے عیسیٰ کو کیا بنایا معبود، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ جو اللہ نے فرمایا تو وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو کیا کہتے تھے جب بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی مثال تو آپ کی قوم اس سے خوشی تالی مارتی ہیں۔ یہ ان کی یہ آیت انہی کے خلاف ہے۔ آگے بھی دیکھ لو، پھر میں دوسرا ربط بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تیسرا ربط وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ دوسرے ربط کے متعلق ہے جی۔ اور کہا انہوں نے آیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ کون ہوا سے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ اللہ نے اب فرمایا نہیں بیان کی انہوں نے وہ بات لکا تیرے لیے، الا جدلا مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے، نہ کہ طلب حق کے لیے۔ یہ جو میرے پیغمبر تالیاں بجاتے ہیں نا، یہ جو بات کر رہے ہیں آیا ہمارا الہ بہتر ہے، ہمارے الہ بہتر ہے، معبود بہتر ہے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ اب بتاؤ
کہ وہ جو سورۃ انبیاء کی آیت ہے وہ تمہارے خلاف ہی اتر پڑی ہے، تمہارے خلاف۔ اللہ نے فرمایا یہ سمجھنے کے لیے میرے پیغمبر انہوں نے بات بیان نہیں کی ہے، یہ صرف اور صرف جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنا، طلب حق کے لیے بات نہیں کی۔ اگر طلب حق کے لیے بات کرتے تو یہ اس طرح کی بات کبھی بھی نہ کرتے۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا بنا دیا تھا؟ معبود بنا دیا تھا۔ طلب حق کے لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ بات نہیں کر رہے، صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ جھگڑا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس واقعہ کی کیا تخصیص ہے، اس واقعہ کی یعنی عیسیٰ ابن مریم کی جو میں نے مثال بیان کی، اس کی کیا تخصیص؟ بل ہم قوم خصمون، اللہ نے فرمایا بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑنے والے، کہ اکثر امور حقہ میں یہ جھگڑا ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امور حقہ سے مراد توحید والے مسائل جو ہیں نا، اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑے ہی کرتے ہیں۔ مشرکین کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے ہی جو توحید والے مسئلے سے تھا، باقی چیزوں کو وہ مانتے تھے، قرآن میں جو واضح و نصیحت دوسری آئی، وہ جو ابھرتے تھے، جو ان کو غصہ چڑھتا تھا جس بات پہ، وہ اسی پہ چڑھتا تھا کہ اللہ ہی معبود نہیں بلکہ ہمارے بھی معبود ہیں، یہ کیوں ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے کچھ بھی پلے ہے ہی نہیں، ایک تو کہتا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ان کو اس بات کے اوپر ہی بس غصہ چڑھتا ہے، اسی بات کے اوپر بس وہ سیکھوا ہو جاتے، یہ بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ آ گیا؟ اسی کہا انہوں نے آیا ہمارے لا بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ما ضربوا لك الا جدل، اللہ نے فرمایا نہیں بیان کیا، نہیں بات بیان کی انہوں نے، نہیں بات کرتے وہ تیرے لیے مگر صرف جھگڑا کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہے ہی جھگڑنے والے۔ اچھا جی، اب تیسرا ربط میں بیان کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت۔ اب اگلی آیت ہے جو وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یہ ربط ہی میں بیان کر رہا ہوں پیچھے کے ساتھ۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں کی، اور ہمارے معبود فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اگر وہ معبود ابن اللہ ہو سکتا ہے تو ہمارے معبود بطریق اولا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ معبود ابن اللہ ہو سکتا ہے، عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ ظاہری بات ہے عیسائیوں نے ایک بہت بڑا عقیدہ بنایا تھا ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ پورے سارے لوگ ارد گرد کے جانتے تھے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ادھر سے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ ظاہری بات اللہ کو تو سب مانتے تھے نا، اب جو جو اس کے ساتھ شریک کرتا ان کے عقائد تو پھر پورے جہان کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، ٹھیک ہے، اور ہمارے معبود فرشتے ہیں، تو کیا ہمارے معبود فرشتے اچھے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ وہ معبود ابن اللہ ہو سکتا ہے تو ہمارے معبود کیا اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، یہ آیت نمبر ہے نا 60، آیت نمبر 60، اس کے اندر اللہ نے جواب دی۔ اللہ پاک نے فرمایا یعنی فرشتہ ہونا یا فرشتوں کے بعض آثار کا حامل ہونا تو معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کہ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً بیان کیا ہے کہ مشرکین یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر فرشتوں کے کچھ آثار پائے جاتے تھے، یہ بیان فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کس کے آثار پائے جاتے تھے؟ کچھ فرشتوں کے آثار پائے، اس لیے مشرکین مکہ نے بات کی کہ اس کے اندر تھوڑے بہت اگر فرشتوں کے آثار پائے گئے، وہ معبود بن گیا اور ابن اللہ بن گیا، تو ہمارے معبود کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی فرشتے ہیں، ان کی تو ابتدا ہی کیا ہے؟ فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کے بعض آثار کا حامل ہونا یہ معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں نا تو تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ہم فرشتے ہی پیدا کر دیں، بس جاؤ، تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ ہم کس کو پیدا کر دیں؟ فرشتوں کو ہی پیدا کر دیں۔ تو اس صورت کے اندر اب یہ تخویف دنیاوی بھی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ یہ نہ کہو کہ فرشتے جو ہیں وہ معبود بن گیا۔ اللہ نے فرمایا معبود جو ہوتا ہے نا، معبود اس کے اوپر موت
سمجھو بات، معبود جو ہوتا ہے وہ موت سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تم نے فرشتوں کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا۔ اگر ہم چاہیں نا یہ سارے تمہارے معبودوں کو ہلاک کر دیں، تمہیں ہلاک کر کے ہم صرف کس کو پیدا کر دیں؟ فرشتوں کو ہی پیدا کر دیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اور ایک دن آئے گا یہ فرشتے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یا ہم اگر چاہیں تو تمہاری جگہ نسلاً بعد نسل تم ہی سے ہم فرشتے پیدا کر دیں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو تم ہی سے فرشتے پیدا کر دیں، یا تمہیں ہلاک کر کے ہم کیا کر دیں؟ فرشتے پیدا کر دیں صرف، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو فرشتے چونکہ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے جو چیز پیدا کی جاتی ہے وہ معبود نہیں بن سکتی۔ معبود صرف وہی ہوتا ہے کہ جو جس کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے، جو ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے اوپر موت نہیں آئے گی، جس کے اوپر اونگ نہیں آئے گی، وہی معبود ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو فرشتے بھی چونکہ مخلوق ہیں اس لیے وہ معبود نہیں بن سکتے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اب یہ تیسرا ربط بھی ہو گیا۔ یہ ترجمہ دیکھ لیجیے، اب آگے ہو۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے وہ مگر بندہ ہے۔ ان ہوا الا عبد، کون بندہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، شاباش عیسیٰ۔ نہیں ہے وہ مگر بندہ، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا اوپر اس کے۔ مفسرین فرماتے دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا ہوئے تھے؟ انعامات ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ۔ دنیاوی لحاظ سے اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے کتنے معجزات عطا کیے تھے، مردوں کو ہماری اجازت سے کیا کرتے تھے؟ زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح مٹی کا پرندہ بناتے تھے تو پھونک مارتے تھے، ہماری حکم سے کیا ہو جاتا تھا؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوڑ کا مریض جو ہوتا تھا اس کو بھی کیا کرتے؟ درست کرتے تھے۔ یہ دنیاوی۔ دینی اعتبار سے نبوت دی، کتاب دی، پیغمبر بنایا، مستقل ایک نئی شریعت دی، سمجھ آئی؟ اس اعتبار دینی دنیاوی دونوں طرح سے انعام دیے تھے۔ اچھا جی، ایک تھوڑا سا نقطہ یہاں سے اور سمجھ لو۔ اللہ پاک نے یہاں پہ دو باطل فرقوں کا رد فرمایا ہے، عیسائیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی۔ دونوں فرقے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار تھے۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بہت بڑھایا اور ایک نے مرتبے کو گرا دیا، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بڑھایا، اللہ بنا دیا بعضوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، بعضوں نے کہا یہ اللہ اس میں حلول کرایا، کئی مذہب بنائے۔ اچھا، یہودیوں نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ، انہوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے دونوں کا جواب دیا، ان ہوا الا عبد۔ اس میں کس کا رد ہے جی؟ اس میں رد کیا ہے عیسائیوں کے عقیدے کا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے وہ مگر بندہ، نہ اللہ، نہ ابن اللہ، نہ مختار، بندہ ہے صرف اللہ کا۔ ساری مخلوق اللہ کا کیا ہے؟ بندے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، گرچہ اعلیٰ انسان ہے سب سے، لیکن اللہ کے آگے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا عبد ہے، سمجھ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ ہے، بندہ ہماری عبادت کرنے والا، نہ اللہ، نہ ابن اللہ، نہ مختار۔ عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد آگے، انعمنا علیہ، اللہ پاک نے فرمایا، یہ یہودیوں کا رد اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ الیاذ باللہ ہمارا پیغمبر والد اللہ، ہم نے ہر دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انعام کیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب جو اللہ پاک نے دنیاوی اور دینی اعتبار سے انعام کیا، اللہ پاک نے فرمایا تو وہ پیغمبر کبھی بھی، وہ بندہ کبھی بھی ولد الزنا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہی ہوا کرتا ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی نا،
حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ بے شک میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان ہوا الا عبد، نہ ابن اللہ نہ اللہ نہ مختار، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ پاک نبی بنائے گا۔ اور جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا حسب و نسب اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ پاک مجھے کیا بنائے گا، نبی بنائے گا۔ اور ولد الزنا جو ہوتا ہے وہ کبھی نبی نہیں بن سکتا، اعوذ باللہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں، جو یہودیوں نے الزام لگایا تھا اللہ پاک نے اس کا کیا کر دیا ہے، رد کر دیا۔ انعمنا علیہ، ہم نے اس کے اوپر بڑے بڑے انعامات کیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن میں بیان کرتے ہیں نا، اللہ پاک بہت فضائل اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں، سمجھ آئیے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے کمال کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، اور یہودیوں عیسائیوں کا اللہ پاک نے اچھا خاصا اس کے اندر رد کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کس طرح اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضائل بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو عیسائیوں کو شرم آنی چاہیے نا، حیا آنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کتنی پاک دامنی قرآن بیان کرتا ہے، کتنی پاک دامنی حضرت مریم کی بیان۔ سورت مریم کے اندر پڑھو تو صحیح، پورا 1.5 رکوع اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو ذرا، اس امت کے اندر سب سے افضل عورتیں جو ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین ہے، بنات طاہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کسی ایک عورت کے نام سے قرآن پاک میں آپ کو صورت نہیں ملے گی، لیکن یہ مریم واحد عورت ہے، اس کے نام سے اللہ پاک نے پوری صورت قرآن میں نازل کی ہے۔ سورت خدیجہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، سورت عائشہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، سورت فاطمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے سورت مریم اسی ایک نام سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل، اور حضرت مریم کی پاک دامنی، یہ تو عیسائیوں کو شرم آنی چاہیے ان بدبختوں کو، کہ وہ یہودی جو ان کے مرتبے کو گراتے ہیں، جو تہمت لگاتے ہیں مریم کے اوپر، وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہیں آج، اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب ہمارا دیکھو کیا کہتا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ پاک نے آگے کہا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثلاً، یہ وَجَعَلْنَاهُ جو ہے نا، ہو ضمیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور کر دیا ہم نے اس کو مثلاً، کیا لکھا ہے جی اسے؟ اچھا نمونہ قدرت، کیا نمونہ قدرت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف بنی اسرائیل کے لیے نمونہ قدرت؟ اللہ کی جو قدرت ہوتی ہے وہ تو پورے جہان کے لیے قدرت ہوتی ہے، اس لیے مفسرین نے اس کا معنی کیا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اولاً اور باقیوں کے لیے ثانیاً، باقیوں کے لیے بعد میں، اور پہلے بنی اسرائیل کے لیے کیا کر دیا اللہ پاک نے؟ مثال، قدرت کا نمونہ، کہ ہم بغیر باپ کے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹا پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اب یہ ہوئی تیسرا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ایسے قادر ہیں تو البتہ کر دیں ہم تم سے فرشتے زمین میں۔ دو مطلب میں نے بیان کیے ہیں، فرشتے تم سے زمین میں، یعنی تمہاری نسلوں میں ہم فرشتے پیدا کرنا چاہتے، یا تمہیں ہلاک کر کے صرف کن کو پیدا کر دیں؟ فرشتے پیدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود ہے، ظاہری بات ہے، پھر جو پیدا ہوگا اس پہ موت بھی آئے گی، جو پیدا ہو، جو موت کا شکار ہو جائے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا، اس لیے فرشتے کیا ہے؟ ہماری مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی معبود نہیں بن سکتی۔ فی الارض یخلفون، زمین میں، یخلفون تمہاری جگہ ہم فرشتوں کو کیا کر دیں؟ پیدا، یعنی تمہیں ہلاک کر دیں اور ہم فرشتوں کو کیا کر دیں؟ پیدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ کتنے ربط ہو گئے جی؟ 3 ربط، چوتھا ربط بھی سمجھ لو، یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔
اللہ پاک نے اس خاندان کو بڑے علم سے نوازا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو کمال کے علم سے اللہ پاک نے اس خاندان کو نوازا کہ باپ آگے بیٹے سب کا سب ایک علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ پاک نے پیدا کیا، آگے پھر پوتے پوتیاں بھی ان کے اندر بھی اللہ پاک نے محدثہ معلمہ فاضلہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے، یعنی ان کی نسلوں کے اندر صرف بیٹے نہیں بیٹیاں بھی کمال درجے کا علم رکھنے والی عورتیں تھیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں۔ یہ جو پاکستان جو بنا ہے نا، یہ پاکستان بنا ہے، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو آنسو گرا تھا نا ہندوستان کے اندر، اللہ پاک نے اس آنسو کی لاج رکھی۔ یوں ہی نہیں آزادی ملی، آج سے 3-4 صدیاں پہلے جب پورا ہندوستان یہ علاقہ ہوا کرتا تھا، انگریز کا دور تھا اور ظلم و ستم کی انتہا، مساجد کے اندر سور کا گوشت پھینکا جاتا تھا، مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، گنگا دریا کے اندر مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے۔ اس وقت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے آگے روئے، آنسو بہائے آزادی کے لیے، اے اللہ مسلمانوں کو آزادی دے۔ اس وقت سے لے کر 1947 تک اسی آزادی کے لیے مسلمان لڑتے رہے۔ 1857 کی جنگ آئی، لڑتے رہے مسلمان، کتنے مسلمان 1857 کی جنگ کے اندر شہید، 1947 کے اندر کتنے مسلمان، اس سے پہلے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پوتے تھے، کتنی جد و جہد کی، سکھوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے، بڑے بڑے جہاد کے لیے نکلے تھے نا ہندوستان سے، وہ چلے دلی سے کہاں سفر کر کر کے وہ کہاں بالا کوٹ کے اندر آ کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، کمال کے علم سے اللہ۔ بر صغیر میں سب سے پہلے فارسی ترجمہ جو کیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قرآن پاک کا، یاد کر لو، قرآن پاک کا فارسی میں سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سب سے پہلے جو اردو ترجمہ کیا ہے ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور جو با محاورہ ترجمہ کیا ہے وہ ان کے تیسرے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر لکھی، انہوں نے خود نہیں لکھی، ان کا بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں، اس کے بعد ہیں شاہ عبد القادر، اس کے بعد شاہ رفیع الدین، اس کے بعد شاہ عبد الغنی، 4 بیٹے ہیں اللہ پاک نے، چاروں علم کا پہاڑ ہے، کوہ گراں ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نہیں لکھی، آخر عمر میں نبینا ہو چکے تھے، آخر عمر میں آ کے شاگرد آتے تھے ان کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے، یہ نبینا ہونے کی حالت میں قرآن کی تفسیر لکھوا رہے ہیں، کوئی پڑھنا نہیں کوئی کی نہیں، بس نبینا ہونے کی حالت میں شاگردوں کو کیا لکھوا رہے ہیں؟ تفسیر لکھوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تقریباً 1, 1.5 یا 2 پاروں کی تفسیر لکھی گئی ہے، بس ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بارے میں پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ جاؤ ہندوستان کے اندر جو دارالعلوم کی لائبریری ہے جلا دو، خاک کر دو، ہمارا دین ختم نہیں ہوگا۔ یہ 18,000 جو لائبریری میں کتاب پڑھی ہے نا، یہ انور شاہ کشمیری کے سینے میں محفوظ ہے، یہاں سے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ نے ان کو کمال کا حافظہ۔ انہوں نے پھر شاہ عبد العزیز کے متعلق یہ تفسیر کے متعلق کہا تھا، شاہ عبد العزیز کی تفسیر کے متعلق جو میرے خیال 1.5-2 پاروں کی لکھی گئی، فرمایا اگر یہ تفسیر شاہ عبد العزیز کی پوری ہو جاتی تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ اس امت نے قرآن سمجھنے کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو جلدی اٹھا لیا، ادھورا کام رہ گیا، اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن سمجھنے کا حق ادا کر دیا، نہیں، کہ اگر وہ تفسیر شاہ عبد العزیز کی پوری ہو جاتی، آخر عمر میں نابینا ہو گئے۔ دوسرے بیٹے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، با محاورہ قرآن پاک کا ترجمہ جو کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور جس مسجد کی دیوار میں ٹیک لگا کے انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ 16 سال کی عمر میں کیا پورا، اور جس مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے وہ مسجد کی دیوار اندر کو گھس چکی تھی، یعنی جس طرح بندہ بیٹھ جاتا نا ایک دیوار کے ساتھ، ایک اندر کو گھس جاتی ہے وہ چیز، اس طرح دیوار گھس چکی تھی ساری۔ تیسرا بیٹا سب سے پہلے اس نے ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ قرآن پاک کا۔ چوتھا بیٹا تھا عبد الغنی، ان کا جو
علمی کارنامے وہ تو نہیں ملتے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے نا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے اس کی کسر پوتے سے پوری کروا دی۔ شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اپنے باپ کی کسر کو کیا کر دیا، پورا کر دیا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، پیر بھی تھے۔ شاہ اسماعیل شہید ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تو انہوں نے پھر وہاں سے سکھوں کے خلاف ایک آواز بلند کی۔ ان دونوں نے، شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دے دیا تھا اپنی زندگی میں کہ ہندوستان کی سرزمین اب دارالحرب ہے، یہ کافروں کی سرزمین ہے، اب یہاں سے ہجرت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ وہ فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یہاں سے ہجرت کریں، اسلام کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ اب یہ دونوں شخص سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل یہ فتویٰ اس پہ عمل کر کے یہ نکلے وہاں سے، دلی سے انہوں نے سفر کیا، پیدل 3000 میل سفر کیا، سکھوں کے ساتھ جہاد کرتے کرتے یہ بالا کوٹ میں پہنچے۔ ادھر سے آ کے اپنے مسلمانوں نے غداری کی، مخبری کی، اور سکھوں نے شہید کر دیا دونوں کو۔ سید احمد شہید جو تھے ان کا تو گلہ ہی اتار دیا نا، سر تن سے جدا کر دیا کافروں نے، اور شاہ اسماعیل شہید یہ بھی وہیں پہ شہید ہو گئے۔ آج بھی ان دونوں کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ سید احمد شہید کے بارے میں تو مقامی لوگ بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کما حق ہو، کہا نہیں جا سکتا کہ واقعتاً یہ ان کی قبر ہے سید احمد شہید کی، کیونکہ ان کا گلا اتار دیا تھا، دریا کے اندر ان کی پھر لاش ملی تھی، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن شاہ اسماعیل شہید کی جو قبر ہے وہ واقعتاً سارے کہتے ہیں۔ اور اللہ کی حکمت کہ مقامی لوگوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں نے، اس کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر بھی کوئی عالم اور حافظ پیدا نہیں کرنے دیا۔ آج تک انہوں نے کہا وہ پہاڑی کے اوپر وہ ساری آبادی ہے، آج تک ان کی نسلوں کے اندر کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی دیندار پیدا نہیں ہوا۔ اور جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید کا ساتھ دیا تھا وہ پہاڑی پہ لوگ موجود ہیں، ان کی نسلوں کے اندر تعلیم یافتہ ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے، اللہ پاک دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر، نسلوں کے اندر اللہ پاک اس سے حساب کتاب لیتا ہے۔ تو یہ جو خاندان تھا، یہ جتنے مرضی جو پڑھا لکھا ہے جس سے مرضی جا کے پوچھ لینا، بر صغیر کے اندر جو اسلام آیا ہے نا، اللہ پاک نے جو بھیجا ہے شاہ ولی اللہ کی بدولت ہی بھیجا ہے۔ تو گویا آج ہم اگر مسلمان ہیں تو اللہ پاک نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ کو یاد رکھیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جو احسان کرتا ہے نا، کم از کم اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جن کی بدولت تم نے مسلمان کیا ہے، اے اللہ ان سب کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ یا اللہ دن قیامت ہمیں بھی ان کے ساتھ یا اللہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی صفوں کے اندر اللہ ہمیں شامل فرما۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کچھ نہیں کیا ہم نے دین کے لیے، کچھ نہیں کیا۔ وہ کتابیں لکھ گئے، کر گئے ہمارے لیے، ایک حلوہ تیار کر کے ہمیں دے کے گئے ہیں کہ وہ بھی ہم کھا نہیں سکتے، اس کے اوپر بھی ہماری ناشکری ہے، ٹائم نہیں نکلتا۔ سمجھ آئیے کہ اللہ پاک ان ہستیوں کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ پاک ان کے لیے ان کی قبروں میں جنت کے بستر لگائے۔ اللہ کی حکمت دیکھو، سارا یہ شاہ کا خاندان، جو شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہندوستان دلی کے اندر قبرستان ہے، مکمل ان کا خاندان وہاں پہ آرام کر رہا ہے، ساری قبریں۔ اور حکمت دیکھو، ان کا پوتا جو ہے اسماعیل شہید اسلام کی آزادی کے لیے نکلا ہو، بالا کوٹ کی سرزمین میں جا کے سو رہا ہے پہاڑیوں کے اندر، کہ باپ اور دادا ادھر سرزمین میں اور پوتا جو ہے اگلی تیسری نسل جو چلی وہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں۔ اگر کسی کا آنا جانا ہو تو ان کی قبر پہ ضرور حاضری دینا اور دعا کر کے آنا، یا اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تقویۃ الایمان کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، وہ ضرور پڑھو ان کی کتاب۔ توحید کے اوپر مبنی وہ کتاب ہے، شرک کا ایسا رد کیا ہوا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے، دماغ انسان کا حیران ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے شرک کی قسمیں انہوں نے بیان کی، اتنی زیادہ بے شمار قسمیں شرک کی بیان کی، ہمیں بھی حیران کر دیا انہوں نے کہ اللہ پاک نے کیسا علم ان کو عطا کیا۔ یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا درباروں پہ، یہ سارے عجیب عجیب کرشمے ہوتے ہیں، یہ سارے انہوں نے بیان کیا آج سے 2-2.5 صدیاں پہلے اپنی کتاب میں، کہ ہندوستان میں یہ ساری نسلیں کہاں سے مسلمانوں میں آئی؟
ہندوؤں سے آئی ہیں مسلمانوں کے اندر ساری رسمیں، یار سے 2-2.5 صدیاں پہلے وہ بیان کر کے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی عزت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو شاہ عبد القادر نے چوتھا ربط باندھا ہے کہ مشرکین آپ کو کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، لیکن عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کو بڑی خوبی سے یاد کرتے ہو۔ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور عیسیٰ کا ذکر آتا ہے اس کو بڑی خوبی سے یاد کرتے ہو، حالانکہ لوگوں نے ان کو بھی کیا بنایا ہے؟ الہ بنایا ہے، معبود بنایا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کا بھی جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ تو لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے، وہ تو لوگوں کو صرف اور صرف کس کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتے۔ اور قابل مذمت تو وہ معبود ہیں نا جو اپنی عبادت خود کرواتے تھے، قابل مذمت وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت خود کرواتے تھے۔ سمجھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، لیکن انہوں نے تھوڑی کہا، انہوں نے تو اپنی امت کو توحید کی تعلیم دی۔ بعد کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا ہے رب، ٹھیک ہے، وہی ہے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تخویف اخروی۔ اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام، یہ انہو جو ہے، ہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ آیت غور سے سمجھنی ہے سب نے۔ اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام وہ لعلم، یہ لفظی ترجمہ کیا ہے جی لعلم کا؟ علامت، ہاں علامت، ہاں علم ٹھیک ہے، یا آپ اس کا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہو یقینی دلیل، نشانی، ٹھیک، کیونکہ یہ دوسری قرات کے اندر علم کو پڑھا گیا ہے عالمن۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ یہ دوسری قرات کے اندر اس طرح بھی پڑھا گیا، اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام البتہ یقینی دلیل ہے، لِلسَّاعَةِ، کس کے لیے؟ قیامت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی کیا ہے؟ نشانی ہے، دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس نہ شک کرو تم اس قیامت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے، اس قیامت میں شک نہ کرو، باز آ جاؤ، نہ کرو شرک، نہ کرو کفر، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ، قیامت آئے گی، شک نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ نشانی۔ پس نہ تم شک کرو بہا، ساتھ اس قیامت کے، واتبعون، اور تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری شریعت کے احکامات پہ چلو۔ اچھا جی، انہو کی ضمیر جو ہے وہ انہو، یہ کس کی طرف ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے، کچھ مفسرین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ قیامت کی نشانی۔ ایک تفسیر جو پہلی تفسیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ انسان کو موت دینے کے بعد کل قیامت والے دن دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اے مشرکو فلا تمترن بہا، اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، وہ ضرور آئے گی۔ اتباع کر لو میری، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، توحید کا اتباع کرو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، ایک اللہ ہی کا حکم ماننے لگ جاؤ، بس نہ پکار کرو غیر اللہ کی، نہ پکارو غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں اپنے معبودوں کو، غائبانہ حاجات میں صرف اور صرف کس کو پکارا کرو؟ اللہ کو پکارا کرو۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جی، لیکن اکثر مفسرین کی جو تعداد ہے وہ اس طرف ہے، جو سب سے زیادہ جمہور مفسرین کے اندر اب سنو کون کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، اسی طرح پھر تابعین میں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ، اسی طرح عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہے۔
تابعین اور صحابہ اکرام سے جو اس آیت کی تفسیر منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے زمین پر نزول ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے زمین پر نزول ہونا یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ چنانچہ آپ کا دوبارہ تشریف لانا، قرب قیامت اور دجال کا قتل کرنا، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی۔ اور یہ اکثر احادیث سے مروی ہے، اور وہ احادیث بھی کوئی ضعیف درجے کی نہیں بلکہ متواتر درجے کی صحیح احادیث سے یہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وفات ابھی تک نہیں دی، بلکہ زندہ ہی اللہ پاک نے آسمانوں پہ کیا کر لیا ہے؟ ان کو اٹھا لیا ہے۔ روح مع الجسم، صرف روح نہیں، روح مع الجسم، زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کی یہ پختہ عقائد میں سے ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت؟ یہ فرقہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اپنے آپ کو آج بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سب کے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ ثابت کرنا پڑے گا تمہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہیں۔ یہ کرنی پڑتی ہے بات، سمجھے؟ امت کا کیونکہ اجماع ہے، اور یہ کبھی تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، یہ کب بنا ہے یہ بات۔ یہ اہل سنت والجماعت کو فرقہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تفسیر ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما انا علیہ و اصحابی، بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں چلا اور جس پر میرا کوئی صحابی چلا۔ اہل سنت، سنت کے اہل یہ ہو گیا ما انا علیہ، جس رستے پر میں چلا۔ والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، علیہ اصحابی، اور جس پر میرا صحابی چلا۔ یہ لفظ وہاں سے تابعین نے، امت کے بڑے بڑے علماء نے وہاں سے نکالا کہ اب اگر نجات والا فرقہ ہوگا تو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہوگا یہ نجات والا، باقی سب فرقے گمراہ ہیں۔ بڑے بڑے فرقوں نے وہاں پہ اس دور کے اندر جنم لیا، بڑے بڑے فرقوں نے، سب کا رد کیا ہے، سب کا رد کیا گیا، اور ایک فرقہ پوری امت کا اجماع ہو چکا، اہل السنت والجماعت یہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب اپنے آپ کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا دلائل کے ذریعے کہ ہم اہل السنت والجماعت، عقائد کی کتابیں، قرآن پاک، حدیث کے مطابق کس کا عقیدہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے نازل ہونا یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ تو فرمایا قیامت میں شک نہ کرو، وہ ضرور آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، واتبعونی، اور میری اتباع کرو۔ یا تو یہ اللہ پاک کا اپنا جملہ ہے واتبعونی کہ میری اتباع کرو، یعنی میرے دین کا اتباع، میری توحید کا، یا اگر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے تو پھر مفسرین فرماتے ہیں واو کے بعد ایک جملہ نکالیں گے، لفظ نکالیں گے، کل، فرما دو میرے پیغمبر میری اتباع کرو۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے اعلان کروایا، پھر کہا جائے گا کل واتبعونی، فرما دو میرے پیغمبر کہ میری کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی، یعنی میری شریعت کے احکام کی پاسداری کرو۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ ایک یہاں پہ قول ایک سن لو اور زیادہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، یہی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال آیۃ للساعہ، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ لعلم للساعہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا لعلم اے بمعنی آیۃ للساعہ، یعنی نشانی ہے کس کی؟ قیامت کی۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ،
کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کیا آئیں گے نزول ہوگا. نزول کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اوپر سے آنا ہے نا، انہوں نے آسمان سے سیڑھی لگے گی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، نزول ہوگا. اور امام مہدی جو ہوگے وہ ظہور ہوگا. یہ دونوں لفظ غور سے اس کے اوپر دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. امام مہدی کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ نزول ہوگا. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہنا پیدا ہوں گے، کیونکہ پیدا تو ہو چکے ہیں وہ. ہاں، پیدا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، کیونکہ امام مہدی پیدا ہو جائیں گے 40 سال جب ان کی عمر ہو جائے گی، پھر ان کا ظہور ہوگا. لوگ پہچانیں گے ان کو کہ امام مہدی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، وہ جا کے امام مہدی کو پہچانیں گے. پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، پھر وہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو کفار کا مقابلہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی عیسیٰ ابن مریم کا قیامت سے پہلے تشریف لانا، نزول. حافظ فرماتے ہیں یہی تفسیر کیا ہے؟ راجح ہے، یہی تفسیر سب سے زیادہ صحیح ہے. فرماتے ہیں ظاہر ہے کسی صحابی کی کوئی تفسیر اس آیت کے خلاف نہیں ہے. یہ جو ہم نے تفسیر بیان کی ہے، کسی صحابی کا قول اس تفسیر کے خلاف نہیں ہے کہ یہی تفسیر اس آیت کی منقول ہے صحابہ سے، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، یہ قیامت کی کیا ہے؟ نشانی ہے. اچھا، پھر فرماتے ہیں آخر میں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بھی تفسیر کی ہے، یہی تفسیر. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مقابلے میں پھر کون سی تفسیر لائی جا سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مقابلہ میں کون سی تفسیر پھر قابل قبول ہوگی؟ کیونکہ وہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے چچا زاد ہیں، انہوں نے تفسیر کر دی ہے اس آیت کی. اب اس کے مقابلے میں کون سی ہم تفسیر لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، لا یصدنکم الشیطان، اور نہ تمہیں روک دے شیطان سیدھے رستے سے. وہ پیچھے ہے نا، ھذا صراط مستقیم، توحید والا رستہ یہی سیدھا رستہ ہے، وہ شرک والا رستہ وہ ٹیڑھا رستہ ہے، اس کی طرف نہ چلو. فرمایا نہ تمہیں روک دے شیطان سیدھے رستے سے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ واسطے تمہارے واضح دشمن ہے، کہیں تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا نہ دے، شرک والے رستے پر چلا دے. ٹھیک ہے، یہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے اوپر میں نے زور اس لیے دیا ہے کہ آج کل لوگوں کا عقیدہ بنتا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ جتنے بھی یہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں نا، یہ پینٹ کوٹ ڈالنے والے جو اسلام بیان کر رہے ہیں آج، یہ لوگوں کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اور قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. قادیانی اپنے جہاں ان کے عبادت خانے ہیں، جہاں یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے اندر غالباً 4 سال یہ اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر تیار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. 4 سال تک اپنے بچوں کو اسی کے اوپر دلائل سے پڑھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اس لیے میں نے اس آیت کے اوپر زیادہ زور دیا ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے یہ ہمارے پختہ عقائد میں سے ہے. اور علماء فرماتے ہیں اس کا انکار بھی کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، ان کو اپنے پختہ اپنے بچوں کو بتایا کرو، خدا کے لیے ان کو سمجھایا کرو. آج سے کچھ سال پہلے جب یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹی وی کیبل کا دور نہیں تھا، ماں باپ، بوڑھے لوگ، بزرگ بچوں کو، اپنے اگلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہ واقعات سنایا کرتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یاجوج ماجوج آئے گی. اب رہا ہی نہیں ہے وہ تذکرہ، رہا نہیں تذکرہ، دینی باتیں رہی نہیں ہمارے گھروں کے اندر. اگر 4-5 بندے بیٹھ بھی گئے ہیں تو موبائل لگیں گے، یہ دیکھو فیس بک پر یہ آئی، دوسرا کہتا ہے یہ دیکھو میری تصویر لائک ہوئی ہے، تیسرا وہ اور کو اپنی چوتھا اپنی. دینی تذکرہ تو رہا نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ اگر موبائل نہیں ہے پھر کاروبار کی بات چل رہی ہے. ماں باپ بیٹھے ہیں بس کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ساڈے بچے نو کامیاب کر دی، ساڈے بچے نو کامیابی کون سی ہے جی؟ بس ایک کان کمان لگ جی، بس یہ سوچے رہ گئی ہیں مسلمانوں کی. بس
کوئی دینی تذکرہ نہیں رہا ہماری مجلسوں میں، ہمارے گھروں میں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں رہی، کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں رہی، کوئی آنے والی قیامت کی نشانیوں میں بات نہیں کی جاتی۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں قیامت کی یہ نشانی ہے۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ۔ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اور ہے، وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں دجال آئے گا ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گے ہم ان کے تحت ہو کے پوری دنیا کے مذاہب سے کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور ہماری عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ یہودی کہیں گے ہماری حکومت، اور مسلمان ان کے تو دو مسیحا ہیں، امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کخ تیاری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، یہ نکمے کے نکمے ہی رہے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے آقا مسیحا دجال کے لیے جتنی تیاری کر چکے ہیں نا، وہ مسلمانوں نے 10واں 20واں حصہ بھی تیاری نہیں کی، 20واں حصہ بھی تیاری نہیں کی۔ انہوں نے تو دجال کے بھاگنے کے لیے جہاز بھی بنا لیا، ایئرپورٹ انہوں نے تیار کر کے، جس حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ دجال بھاگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے، وہ سواری پہ اپنی بیٹھ کے بھاگ جائے گا۔ انہوں نے ہماری حدیث کا مطالعہ کیا، انہوں نے ایک اسپیشل پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ تیز رفتار گاڑی انہوں نے تیار کی ہے وہ دجال کے بھاگنے کے لیے۔ پوری دنیا کی تجارت کو، پوری دنیا کے کاروبار کو، سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے۔ خطرے کے اندر ہیں ہم سب، خطرے کے اندر، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری جنگ عظیم شروع ہونی ہے، تیسری جنگ عظیم شروع ہونی ہے، جی ہونی ہے، یہ تیسری جنگ شروع کب کی ہو چکی ہے، کب کی ہو چکی ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے ذہنوں کو آج کیا بنایا گیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو، خود ہی دیکھ لو۔ چند پیسوں کے اندر بک جانے والا ہے ہمارا مسلمان، چند پیسوں کے لیے بس۔ یہ اپنا ایمان کھو دینے والا ہے مسلمان صرف چند پیسوں کے لیے۔ اتنا کچا ایمان ہو چکا ہے، اتنا کچا ایمان، صرف اللہ رسول کا نام لیتا ہے بس، مضبوطی اس کے ایمان کے اندر نہیں۔ ہم فارغ ہے، یاد رکھنا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ 313 لوگ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، 313 لوگ، باقی کدھر جائیں گے؟ جو امام مہدی کو پہچانیں گے کہ تو امام مہدی ہے، آپ امام مہدی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی آپ کے بارے میں، باقی کدھر جائیں گے؟ کفار کا مقابلہ کرنے والے کدھر جائیں گے؟ وہ ہم دجال کا مقابلہ کریں گے، ہم عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے، ہم یہودیوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے آج؟ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ کوئی دین کی تعلیم سے وابستگی اختیار کروائی جا رہی ہے اس کو؟ فارغ نکمہ ڈانسر بنایا جا رہا ہے، سنگر بنایا جا رہا ہے، میوزک ان کو سنایا جا رہا ہے، اور ٹک ٹاک ڈیلیٹ کرنا یہ گوارا نہیں کرتے، 100 بار ان کی انگلی کانپتی ہے کہ ٹک ٹاک کیا ڈیلیٹ کریں، ہم انسٹاگرام یہ چلا رہی ہے۔ یہ دجال کا مقابلہ کریں گے، یہ امام مہدی کے ساتھ مل کے عیسائیوں کے خلاف چلیں گے۔ یہ تو رہ گیا آج ہمارے، خالی ہاتھ ہیں ہم، خالی ہاتھ۔ یاد کر لو، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لو۔ اور یہ جو سال کا آغاز ہوا ہے یہ تو بہت ہی سخت آغاز ہے۔ اب بہت خطرناک دور شروع ہونے والا ہے، اور بہت خطرناک دور سے ہم گزرنے لگے ہیں۔ کئی بزرگان دین جو بڑے بڑے اللہ والے، ان سے ہم نے پیشن گوئی یہ بھی سنی کہ امام مہدی کے جو احادیث شریف میں 100 نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی، 99 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں امام مہدی کے ظہور کی۔ کیونکہ امام مہدی جب پیدا ہوں گے تب تو نہیں پتہ چلے گا، ظہور 40 سال کی عمر ہوگا تب پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں کیا پتہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں کہ ایک نشانی باقی رہ چکی ہے اس کے ظہور کی، کیونکہ تب ہی جنگی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ امام مہدی آئیں گے، دجالی قوتوں سے کیا ہوں گے، ان کے مقابلے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، 7 سال تک حکومت کریں گے۔ سارے مقابلے ان کے کس سے ہوں گے؟ دجال سے ہوں گے۔ 7 سال حکومت کرنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، یہ واقعات سنایا کرو، تیار رہیں وہ اس کے لیے۔ 21 سے لے کر 30 سال تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، کچھ علماء یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس عرصے میں کیا پتہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔
ابھی بھی لوگ دنیا، پیسہ، کوٹھی بن جائے، کار مل جائے، یہ گاڑی ہو جائے، وہ گاڑی ہو جائے، دنیا کی سوچ رہے ہیں، دنیا کی سوچ رہے ہیں۔ دین کے بارے میں خدا کے لیے سوچو، اگلا مستقبل ہمارا ہے کیسا؟ تلوار کے دور نہیں ہے اب، یہ نیزے کا دور نہیں ہے کہ وہ دشمن کھڑا ہے جا کے انسان پاس پیدل چل کے مارے گا، اوپر سے میزائل آئے گا، بس فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ ہر وقت تیار رہو، اللہ کو یاد کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، دینی تعلیم دو، خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں ان کو قرآن پاک سے وابستہ کرو، دین کے ساتھ وابستہ کرو، وگرنہ خسارہ اٹھائے جائیں گے ہم اس سے اگر اسی راستے پر چلتے رہے۔ تو اللہ پاک یہ خود بھی فرما رہے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، توحید سے، قیامت کی تیاری سے کہیں تمہیں شیطان روک نہ دے۔ آتا ہے کبھی قیامت کا تذکرہ، قرآن کا اکثر حصہ قیامت کے بارے میں بھرا پڑا ہے، آیا کبھی لوگوں کے ذہن میں قیامت کی تذکرہ، قیامت کی نشانیاں کیا سمجھیں گے؟ نہیں ہے۔ امام مہدی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر یاجوج ماجوج، دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، یہ بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، ٹھیک ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے واضح دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے، اب خود ہی اندازہ لگا لو کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہے، اس کو ہم دشمن نہیں آج سمجھتے، اس کو ہم دوست ہی سمجھتے ہیں آج۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضری